اب عقیدہ سیکھتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہا کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہو گئی؟ جنت واجب ہو گئی۔ کب؟ جبکہ اس نے کہا کہ میں اللہ کو رب مان کر کے راضی ہوں، اسلام کو دین مان کر کے راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر کے راضی ہوں۔ اللہ کو رب مان کر راضی ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے نمبر پر جانکاری حاصل کرے، اللہ کی پہچان حاصل کرے، اور اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرے، جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لے۔ یہ ہے اصل میں اللہ کو رب مان کر کے راضی ہونا۔ اسلام کو دین مان کر کے راضی ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اسلام کی جو شکچھائیں ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارے، اس سے سنتشٹ ہو، اس سے مطمئن ہو، اور اسلام کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر کے راضی ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دیا، اس شریعت کی ہم تصدیق کریں، تائید کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں، اور اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ہم گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر کے راضی ہیں، ہمارے لیے جنت واجب۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت دے، ہمارے لیے بھی جنت واجب کرے، آمین یا رب۔ دین کے 3 مراتب ہیں۔ کتنے؟ 3 مراتب ہیں۔ پہلے نمبر پر اسلام، دوسرے نمبر پر ایمان، تیسرے نمبر پر احسان۔ اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں توحید کا اقرار کرنا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور مشرکین اور شرک سے براءت کا اظہار کرنا۔ یہ ہے اسلام، کہ آپ توحید کا اقرار کر لیں، اطاعت کے کام کریں، اور شرک اور مشرکین سے براءت کا اظہار کریں۔ اسلام کے پلرز کتنے ہیں؟ اسلام کے پلرز 5 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کلمہ شہادت کی گواہی دینا، دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 پلرز ہیں۔ اسلام کے پلرز میں سے سب سے پہلا پلر کیا ہے؟ کلمہ شہادت کی گواہی دینا۔ کلمہ شہادت کی گواہی کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہم ان کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی، ہاں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو گویا کہ اس میں 2 حصے ہوئے۔ پہلا حصہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے، اور دوسرا حصہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو اس میں 2 چیز ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ، سب سے پہلے لا الہ ہے، دیکھیں اس میں لا، عربی میں اگر ہم لکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، یہ ایک ہے اور یہ ایک ہے۔ لا الہ کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق
نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ گویا کہ یہاں پر شرک کا انکار ہے، کفر کا انکار ہے، ہر چیز کی عبادت کا انکار ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق سرے سے ہے ہی نہیں، سب سے پہلے انکار کرتے ہیں، اس کے بعد اقرار کرتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو گویا کہ ہمارا کلمہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں انکار نہ کریں سب سے پہلے، اس کے بعد اقرار نہ کریں۔ سب سے پہلے انکار کرتے ہیں، کس چیز کا انکار؟ اس دھرتی پر جن جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ سب کے سب باطل ہیں، کوئی بھی صحیح معبود نہیں ہے، سب سے پہلے انکار۔ اور اقرار کس چیز کا؟ کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اس کی مانگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی مانگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی مانگ یہ ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی جب لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نیاز نہ دے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح نہ کرے، سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، عبادت کے سارے کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے لگ جائے۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں بھی ہیں، جب تک کہ ان شرطوں کو ہم ادا نہیں کرتے تب تک کہ لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہے شرطیں لا الہ الا اللہ کی؟ سب سے پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ کا علم ہو۔ اگر لا الہ الا اللہ کا کسی کو علم نہیں ہے اور وہ بول دیا ہے تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور لا الہ الا اللہ کا علم کا مطلب کیا ہوا؟ کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو ہم جانتے ہوں۔ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتا ہے تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو علم ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یقین ہو، یعنی اس یقین کے ساتھ میں پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے اس مطلب کو اپنے دل میں اتار لیں، شک نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو، یقین کے ساتھ ہم پڑھیں۔ تیسرے نمبر پر اخلاص ہو، یعنی شدھتا پائی جائے، اخلاص پایا جائے، صرف ایک اللہ کے لیے ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں، دکھلاوا نہ ہو، شرک نہ ہو، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہے ہیں پوجا کسی اور کی بھی کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں دکھلاوے کے لیے تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا، اخلاص بھی ہو۔ چوتھے نمبر پر سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں زبان سے لیکن دل میں کچھ اور ہے، سچائی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ سے محبت بھی ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سے بھی محبت ہو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایک اللہ کی ہی عبادت کریں گے تو اس سے محبت ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ان سے بھی محبت ہو جائے، یعنی جو ایمان والے ہیں اگر ان سے محبت نہیں ہے تب بھی ہمارا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ اس بات کی مانگ کرتا ہے کہ ایمان والوں سے بھی ہمیں محبت ہو۔ چھٹے نمبر پر لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال بھی لیں۔ کیا مطلب؟ کہ لا الہ الا اللہ نے کیا ہمیں سکھایا؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، صرف زبانی دعویٰ نہیں۔ اور عبادت میں سب سے پہلا نمبر کیا ہے؟ نماز ہے تو نماز پڑھیں، دوسرے جو کام ہے وہ کریں، تبھی لا الہ الا اللہ صحیح ہوگا۔ وجہ کہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال بھی لیں۔ ساتویں نمبر پر قبول بھی کریں اس کو، مطلب کیا ہے کہ انکار نہ ہو، قبول کریں لا الہ الا اللہ کو۔ انکار اگر کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا۔ آٹھویں نمبر پر اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے سارے معبودوں کا انکار کریں، تب ایک اللہ کی عبادت صحیح ہوگی۔ تو یہ ہیں لا الہ الا اللہ کی شرطیں۔ اور لا الہ الا اللہ کی مانگ کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کا انکار کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ یا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے، سارے جنات کے لیے جنت کی بشارت دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اور اس کی مانگ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق کی جائے۔
دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں، ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں ہو گئیں۔ اس پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق کریں۔ دوسرے نمبر پر جن کاموں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کی عبادت کی ہے ویسے ہی اللہ کی عبادت کریں۔ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 مانگ ہے۔ عمل کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ عمل کب اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ 2 شرطیں پائی جائیں گی تبھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول کرتا ہے۔ کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں۔ کون کون سی؟ اخلاص اور متابعت۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوا؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کرے۔ اخلاص اور متابعت۔ پہلے نمبر پر اخلاص، دوسرے نمبر پر متابعت، یعنی صرف ایک اللہ کے لیے وہ عمل کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اس عمل کو انجام دیں۔ جب تک کہ یہ 2 شرطیں نہ پائی جائیں تب تک کہ اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔